کبھی کبھی زندگی میں انسان کا ان سچائیوں سے سامنا ہو جاتا ہے جن سے وہ برسوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ لمحے انسان کو ایسے کاٹ جاتے ہیں جیسے کوئی تیز دھاردار چاقو انسان کے روح کے اندر آر پار ہو جائے، اور ایسا ہی کچھ آج رباب کے ساتھ ہونے والا تھا۔ رباب شاپنگ مال کے ایک بڑی سی کپڑے کی دکان میں اپنے لیے ڈریس ڈھونڈ رہی تھی، اپنے لیے کپڑے منتخب کر رہی تھی، پسند کر رہی تھی، تو ایک بچے کی شوخ، دلکش اور کیوٹ سی آواز نے رباب کو مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ ابو میں یہ والا کھلونا لوں گا، پلیز دلا دینا۔ ابو پلیز، یہ میرا فیوریٹ ہے، یہ بہت اچھا ہے ابو۔ رباب جیسے ہی مڑ کر اس بچے کی طرف دیکھتی ہے تو مانو جیسے رباب کی سانسیں تھم سی گئی، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، ساری کائنات، ساری دنیا اس کے سامنے اندھیری ہو گئی۔ ایسے لگا جیسے وہ ڈگمگا کر گر جائے گی، کیونکہ جس بچے کی دلکش آواز نے رباب کو مڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا تھا، وہ بچہ جس شخص کو ابو ابو کہہ رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں، رباب کا سابق ایکس شوہر تھا۔ فہد کے ساتھ اس کی خوبصورت بیوی، ایک پیارا سا بچہ تھا، ایک مکمل فیملی۔ لیکن اس منظر نے رباب کے دل کو جیسے چیر کر رکھ دیا تھا۔ آنسو رباب کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ رباب اپنے ماضی میں گم ہو گئی، اپنے پاسٹ میں چلی گئی۔ یہ فہد تھا جو رباب سے بے انتہا محبت کیا کرتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنا، اس کا ہر طرح سے کیئر کرنا، یہ فہد کا گویا مشغلہ تھا۔ دونوں کے درمیان بہت محبت تھی، یہاں تک کہ جب رباب کچن میں پکا رہی ہوتی تو فہد وہاں بھی آ جاتا۔ رباب، تمہاری کوئی ہیلپ کر دوں؟ نہیں، میں کر لوں گی۔ لیکن جہاں بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں وہاں کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور ہوتی ہے، اور انسان کو انہیں بھی ایکسیپٹ کر لینا پڑتا ہے۔ ایسا ہی کچھ رباب کے ساتھ ہوا تھا۔ جہاں شوہر کی بے پناہ محبتیں تھیں، وہیں ساس کے ہلکے پھلکے طنز و طعنے بھی رباب کو ملا کرتے۔ ایک دن ساس نے کسی کام میں لیٹ ہونے پر رباب سے کہا، رباب، ہر کام میں اتنی سستی اچھی نہیں ہوتی، اور تم اپنے مائکے میں بھی ایسی ہی کرتی تھی۔ اگر تمہاری ماں نے تمہاری تربیت پر تھوڑی سی توجہ دی ہوتی تو شاید آج یہ حال نہ ہوتا۔ رباب ساس کی باتوں سے دل برداشتہ ہو گئی۔ اس نے اپنے بھائی کو فون کیا۔ رباب کا بھائی کامران، جو اپنے کسی اور ہی معاملے کے لیے پریشان تھا، وہ اپنی پریشانی میں، اپنے غصے میں بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی بہن کا فون آیا اور بہن نے کہا کہ ساس نے اسے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، تو وہ غصے میں بھر گیا۔ کہنے لگا، انہوں نے سمجھ کیا رکھا ہے اپنے آپ کو؟ میں ابھی آ رہا ہوں انہیں سیدھا کرنے۔ رباب اسے روکتی رہ گئی کہ بھائی آپ نہ آئیں، میں خود بات کر لوں گی، لیکن بھائی غصے میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے دوست، اپنی ماں کو لے کر رباب کے گھر پہنچ گیا۔ باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگا، اپنے بہنوئی فہد کو بلانے لگا۔ جیسے ہی یہ لوگ باہر آئے، بہن نے سب سے پہلے کہا، بھائی آپ لوگ چلے جائیں پلیز، میں اپنا مسئلہ خود حل کر لوں گی۔ امی پلیز بھائی کو سمجھائیں نا۔ بھائی اندر چلیں، اندر چل کر بات کرتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم آپ کے گھر بیٹھنے یا مہمان نوازیاں کروانے کے لیے نہیں آئے، آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیں، آپ نے ہماری بہن کیا صرف اسی لیے بیائی کہ آپ اسے باتیں سنائیں، آپ اسے تانے دیں؟ ان لوگوں کی آپس میں بحث، تکرار، میں تو بڑھتی گئی۔ ایک دوسرے پر بات کرنا، جواب دینا۔ شیطان نے بات کو بہت زیادہ بھڑکا دیا۔ جب بات بہت زیادہ بھڑکی تو فہد کہنے لگا، اگر آپ اندر نہیں آنا چاہتے تو اپنی بہن کو لے کر نکل جائیں، میں تمہاری بہن کو آزاد کرتا ہوں۔ اس نے اپنی زبان سے وہ باتیں کہہ دی جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی۔
اب مجبوراً کامران کو اپنی بہن رباب کو اپنے گھر لانا پڑا۔ رباب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ واپس آ گئی۔ آج 4 سال بعد رباب شاپنگ مال میں کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ فہد نے تو دوسری شادی کر لی، وہ اپنی زندگی میں اپنی فیملی میں خوش ہے، آج میں کہاں ہوں؟ گھر میں بھابھی کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ کچھ دنوں تک تو گھر والوں نے خیال رکھا، پھر گھر والوں نے نظر انداز کر دیا جیسے وہ گھر میں ہے ہی نہیں۔ رباب سوچنے لگی اس سارے ماجرے میں غلطی کس کی تھی؟ اس کے ساس کی، اس کے شوہر فہد کی، یا اس کے بھائی کی، یا خود اس کی اپنی، جس نے ایک چھوٹی سی بات کو جسے وہ خود بھی ہینڈل کر سکتی تھی اپنے بھائی کے کانوں تک ڈال دیا۔ مجھے آپ لوگ بھی ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ اس سارے ماجرے میں غلطی کس کی تھی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے آگے شیئر ضرور کریں کہ کہیں اس کی وجہ سے کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔